خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 1۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اب کھانا پینا سامنے آ گیا تو کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے۔ ہاں، ثواب کے لیے اب بھی کر لیجئے، اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیجئے، یا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب چاہیں گے تو کھانے پینے، سونے وغیرہ کی بھی ترکیب ہو سکے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اویس اسلم ضیاء کوٹ سے پوچھتے ہیں، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا عصر کے بعد قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ نیز یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا روزہ رکھنے اور کھولنے کی دعا پڑھنا یہ سنت ہے؟ عصر کے بعد تلاوت کر سکتے ہیں، البتہ سورج ڈوبنے میں 20 منٹ باقی رہ جائیں، یعنی غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک، یا سورج جب سر پہ آ جاتا ہے نصف النہار شرعی، تو اس سے لے کر ظہر کا وقت شروع ہونے تک، یہ 3 اوقات مکروہ کہلاتے ہیں، مکروہ وقت۔ ان میں تلاوت ہے تو جائز، مگر بہتر یہ کہ ان کی جگہ اور ذکر و درود کر لے، تلاوت نہ کرے، کی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بنت رفیق عطاریہ ہند سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا جس طرح انسانوں کی میت کو دفنایا جاتا ہے، جنات کی میت کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک سانپ کی حکایت تو لکھی ہے کہ قافلے کو سانپ، سفید سانپ تھا شاید، اور اس کو لپیٹ کر اس کی تدفین کی تھی، تو کچھ ایسی آوازیں آئی تھی اور انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ یہ صحابی تھے سانپ کی شکل میں اس وقت ظاہر ہوئے تھے، لیکن تھے جن تھے۔ اب ان کے بارے میں تو کوئی جنات کے احکام کوئی کتاب تو دیکھی نہیں ہے جس میں جنات کے مسائل لکھے ہوں، اور جنوں میں ہوگی کتاب تو یہ جن ہی پڑھ سکتے ہوں گے، ہم کو نظر نہیں آتی ہوگی جنات کے احکام، مسائل، مطلب ہاں جنات کے مسائل، بہار شریعت ہے جیسے، تو جنات کی بہار شریعت ایسی کوئی دیکھی نہیں ہے۔ ورنہ یہ سے مفتی ہوئے ہیں کہ جو جیسے کہ جنات بھی ان سے مسئلے دریافت کرتے تھے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ امام علیہ، نصفی علیہ رحمۃ اللہ القوی، مفتی ثقلین تھے۔ ثقلین یعنی جنات اور انسان دونوں، جنات بھی ان سے فتویٰ لیتے تھے، مسائل
دریافت کرتے تھے. اتنے بڑے عالم ہوں گے نا یہ کہ جنات کے مسائل پتہ ہوں گے. ابھی تو کوئی ایسا عالم اپنے جانتے نہیں ہے جو جنات کو مسائل بتا سکتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد. فیس بک پیج پر جو سوالات ہیں، قبلے کی طرف پیر پھیلا کر بیٹھنے اور سونے کا حکم، اور اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایسا ہو تو کیا حکم ہے؟ منع ہے، ادب کے خلاف مکروہ تنزیہ ہے، بچنا چاہیے. اگر کسی کی صحت خراب ہو جائے تو اسے بولنا کہ تمہارے گناہوں میں پڑ جانے کا انجام ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ یہ اس کا اگلے کے پاس کیا آلہ ہے ایسا، اور یہ کون سا مطلب گناہوں سے معصوم ہے؟ ایسا کسی کو بولنا دل آزاری کا باعث بھی ہو سکتا ہے، اور یہ طے نہیں ہو سکتا کہ اس کو گناہ کی سزا ہے. تو سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری تو بڑی مشہور ہے، تو یہ تو معصوم تھے. پھر بخار میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بھی سلام کے لیے حاضر ہوا تھا. تو یہ کوئی نعوذ باللہ سزا تھی یا درجات کی بلندی کا باعث تھی، یا بخار کو شرف حاصل ہونا تھا کہ اب قیامت تک یہ ناز کرے کہ میں وہ ہوں جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور ان کی خدمت میں رہا ہوں، ان کے بدن مبارک کے خوب بوسے لیے ہیں میں نے. تو یوں ایک دم ٹھک سے کہہ دینا کہ یہ بیمار اس لیے ہوا ہے. بیماری تو رحمت ہے اللہ کی، اور اس سے فوائد ہیں، اس کے نیکیاں ملتی ہیں. اگر گناہ تو وہ مٹائے جاتے ہیں اس سے بیماری کے ذریعے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ہے زاہد علی کا، آپ کتنی بار اور کب بغداد شریف حاضری دی؟ اپنے سفر بغداد شریف کا تذکرہ فرمائیں. الحمدللہ 2 بار سفر بغداد کی سعادت میسر آئی. یہ سفر بغداد کا تذکرہ ہوا، بغداد کا سفر کیا میں نے الحمدللہ. بغداد شریف کی حاضری، کربلا شریف کی حاضری، نجف اشرف کی حاضری دی، کوفہ میں بھی حاضری ہوئی، اور باقوبہ ایک مقام ہے، وہ بھی تاریخی مقام ہے، وہاں بھی حاضری ہوئی. پھر قوم لوط پر جہاں عذاب نازل ہوا تھا وہ بھی ہم دیکھنے گئے تھے عبرت کے لیے. یہ عراق شریف میں ہے. پہلے اصل اب سختیاں بڑھ گئی ہیں، وہاں ان کے پرانے بتوں کے بھی بنے ہوئے تھے نقشے، سمجھے. شاید وہاں میں تو تھوک آیا ہوں بت پر، سمجھے، وہ جو بنے ہوئے تھے قوم لوط کے، اور آثار اس کے ٹوٹے پھوٹے آثار. اسی طرح نمرود کا بھی ایک بہت بڑا کوئی شاید بت بنا ہوا تھا ایک جگہ پر، وہ بھی بتاتے تھے کہ یہ جو لے جاتے ہیں نا زیارتیں کروانے کے لیے، تو وہ لوگ مطلب بتاتے تھے، اس طرح لے جاتے تھے. تو پہلے ہو سکتا ہے اب یہ سب اب یہ زیارت گاہیں نہیں ہیں، یہ عبرت گاہیں ہیں کہ یہاں دیکھو ٹوٹا پھوٹا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. نمرود کا پرسان حال نہیں، شاید نمرود کے منہ پر بھی تھوکا تھا شاید میرے ایسا لگتا ہے کہ تھوکا تھا. اس کا اتنی بڑی داڑھی تھی اس بت کی، اور شیر کی طرح بنا ہوا تھا، اتنا بڑا سر تھا اس کا. کہتے تھے یہ نمرود کا بت ہے، شاید کہتے تھے، اللہ بہتر جانے. اور یہ بہت پرانی باتیں ہو گئی تو یاد بھی نہیں ہے. تو وہاں جا کر بندہ اللہ سے پناہ مانگے، اور جہاں عذاب نازل ہوا ہو وہاں کا مسئلہ یہی ہے کہ وہاں سے جلدی جلدی گزر جائے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے گزر جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال آیا سوشل میڈیا پر، کیا غوث پاک کا مرید ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے؟ اللہ وسیلہ تلاش کرنا قرآن میں ثابت ہے. جی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو اس سے علماء حق نے یہ دلیل لی ہے کہ کسی کو پیر بناؤ، کہ پیر جو ہے نا یہ ظاہر خدا نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے جس کو ہم پیر پکڑتے ہیں. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کو پہنچانے والا ہوتا ہے، یہ ایک وسیلہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو ان مانو کر وہ قرآن سے ثابت ہے. ویسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
نے تو مختلف مواقع پر بیعتیں لی ہیں. بیعت جیسے بیعت رضوان تو ویسے بہت مشہور ہے، جو تھوڑا بہت بھی معلومات رکھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے بیعت رضوان اتنی مشہور ہے. تو اس میں یوں کہ مطلب پھر بعض مواقع پر کسی سے اس بات پر بیعت لی کہ کسی سے مانگیں گے نہیں، تو کسی سے اس بات پر بیعت لی کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، کسی سے یوں بیعت لی کہ دنیا سے دور رہیں گے. تو اس طرح کی بیعتیں حدیثوں میں موجود ہیں. اور پھر بزرگان دین سے یہ بیعت کا سلسلہ زمان قدیم سے چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے مرشد غوث پاک، یہ تو مشہور بزرگ ہیں نا، ان کے تو بزرگی کا انکار کوئی بھی نہیں کرے گا. تو ان کے بھی پیر صاحب تھے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یہ ان کے غوث پاک کے مرشد تھے. غوث پاک کے بہت سارے خلفاء تھے، حضرت شیخ علی بن حیتی خلیفہ تھے، اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے خلفاء تھے. پھر ان کے خلفاء، پھر ان کے خلفاء. تو آج بھی جو قادری سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ غوث پاک سے آگے پھر جیسے میں نے بتایا ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر ان کے پیر صاحب، ان کے پیر صاحب، یعنی یہاں تک کہ جنید بغدادی آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور نام ہے، یہ بھی ہمارے پیروں میں سے. شیخ معروف کرخی یہ بھی ہمارے پیروں میں سے. سیری سقطی یہ بھی غوث پاک کے پیروں میں سے، مشائخ میں سے. تو اس طرح سلسلہ چلتے چلتے مولا مشکل کشا تک پہنچا، یعنی امام زین العابدین تک پہنچا. امام زین العابدین کے پیر صاحب امام حسین ان کے ابو، اور پھر ان کے والد محترم مولا مشکل کشا، یہ ان کے پیر صاحب. یوں سلسلہ بڑھا، مولا مشکل کشا سے پھر لائن ڈائریکٹ بن گئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ یہ خلیفہ تھے. تو سب جانتے ہیں ان کے خلیفہ تھے سرکار کے. تو یوں مطلب یہ سلسلہ جو ہے نا یہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. تو یہ انکار بزرگوں نے نہیں کیا. اب بعض نئی روشنی کرشمے ہیں جو ذرا ضرور سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یا بعض ایسے وہ ہوتے ہیں شرپسند لوگ جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. لیکن اب بھی امت کی غالب اغلب اکثریت اب بھی اس چیز کو مانتی ہے. عرب دنیا میں بھی یہ پیری مریدی کافی ہے. کہیں بھی چلے جائیں، عرب دنیا میں چلے، مکہ مدینے چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو مشائخ ملیں گے. ٹھیک ہے آپ کو نہیں ملیں گے لیکن مجھے پتہ ہے وہاں بھی یہ سلسلے ہیں. سیدی قطب مدینہ کہاں تھے؟ تو مدینہ شریف میں تو تھے الحمدللہ. تو یہ بھی تو بہت بڑے پیر صاحب تھے، اور میرے جیسے ہزاروں لاکھوں ان کے غلام اور ان کے قدموں کی خاک ہیں. تو اس سے مطلب یہ کہ وہ کہیں بھی دنیا بھر میں مشائخ کا سلسلہ ہے. انڈونیشیا چلے جائیں تو سوڈان چلے جائیں تو مصر چلے جائیں، ہر جگہ، شام تو اردن تو یمن شریف، کہاں ہر جگہ آپ کو یہ پیری مریدی ملے گی. تو اب ظاہر کہ بہترین کوٹھی ہو، بنگلہ ہو تو واش روم تو ہوتا ہی ہے. تو بعد یہ واش روم چھاپ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ایسی بے تکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم سب کو عقل سلیمت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک آڈیو سوال. میرا نام محمد عارف ہے اور میں باب المدینہ کراچی کا رہائشی ہوں. سوال ہے کہ فرشتوں کا اللہ کی بیٹیاں کہنا کیسا، اور کیا ان میں بھی رسول ہوتے ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیں. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا خالص کفر ہے، ایمان چلا جائے گا. نکاح تھا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اور نئے سرے سے اس کو توبہ کر کے ایمان لانا ہوگا، نئے سرے سے نکاح بھی وہ کرے. اور فرشتوں میں رسول ہیں جن میں جبریل امین بھی رسول ہیں، رسول ملائکہ جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اور حملۃ العرش کہلاتے ہیں، یعنی یہ فرشتے کہلاتے ہیں، اور باقی ان کے حاملان عرش. جی اس سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان میں بھی کوئی فرشتوں میں میرے منہ میں خاک کہ کوئی نعوذ باللہ ایمان والے اور مسائل ہیں تو ان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں یا گناہوں سے روکی، تو معصوم ہیں.
بھی یہ ہیں رسول، ان کی اللہ تعالیٰ نے اور ان سے احکام نازل فرمائے ان پر. یہ افضل ہوتے ہیں یہ فرشتے، دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں یہ چاروں فرشتے، اور حاملان عرش کا ان کے بعد میں درجہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے پیج پر بہت سارے لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں 11ویں شریف کی. خیر مبارک سبھی کو، میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکراً. اور ایک یوٹیوب مدنی چینل پہ ایک سوال آیا ہے. محمد سعید بھائی پوچھ رہے ہیں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، سب سے پہلے 11ویں شریف کس نے منائی؟ یہ بھی ارشاد فرما دیں 11ویں شریف کے اہتمام کے کیا کیا فوائد ہیں؟ اللہ اللہ، ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے 11ویں 12ویں یہ سنا ہے، چھٹی خواجہ صاحب کی، تو یہ جب سے آنکھ کھولی سنا ہے، تو اس کا مطلب یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے. بڑے بوڑھے ہمارے یعنی کہ 11ویں شریف کا تو پہلے تو جو غوث پاک کی عقیدت، اور جو بڑی بوڑھیاں بولتے ہیں نا، جا بیٹا تجھے غوث پاک کو سونپا، اس طرح کی پہلے بڑی بوڑھیاں بولتی تھیں. اب تو اب بھی بولتی ہوں گی، تو پہلے عقیدت زیادہ ہوتی تھی، یہ نوٹ کیا تھا. اب کچھ ایسے مطلب ہے نا کہ شر پسند عناصر پیدا ہو گئے کہ جو طرح طرح کی باتیں کرتے، وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں میں. ورنہ پہلے دور میں ایسا نہیں تھا، سب غوث پاک کو بہت کچھ یعنی کہ مانتے تھے، پیار کرتے تھے، 11ویں شریف کی دھوم دھام کرتے تھے. خود ہم لوگ ایک دور تھا ہر مہینے 11ویں شریف کرتے تھے، گھر میں اپنے نیاز کرتے تھے، وہی گھر میں. تو اب بھی میری کوشش ہوتی ہے 11ویں چاند کی 11ویں کا یاد آ جائے، موقع ملے تو کر لیتا ہوں 11ویں شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیخ علی متقی الہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بھی اس تاریخ کو غوث پاک کی نیاز دلوایا کرتے تھے. 11 تاریخ کو ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے پیر و مرشد شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہر سال 11ویں شریف کو نیاز کرتے تھے، نیسال ثواب کے لیے غوث پاک کے کچھ کھانا یا جو بھی پیش کرتے تھے. اس میں آج بھی عبدالحبیب بھائی اور نگرانی شورا انڈونیشیا میں ہیں، تو وہاں سے بھی بیان کر رہے تھے کہ تقریباً مساجد میں 11ویں شریف کا وہاں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. بلکہ سری لنکا میں نے بھی بہت اس پہ دیکھا کہ وہاں قصیدہ غوثیہ شریف کا بہت زیادہ ورد، اور اسی طرح ہانگ کانگ میں ایک دفعہ ہم اسی مہینے میں تھے، تو وہاں تو ربیع الاخر کے 30 دن یعنی ایک دن نہیں 30 دن وہاں 11ویں شریف کا اہتمام. کہاں پر؟ ہانگ کانگ میں. ہاں، یعنی وہاں پر جو عاشقان غوث اعظم ہے تو اتنا وہ اہتمام، یعنی وہ پاکستانی نہیں تھے، تامل جو جی شافعی جو ہے، تو ان میں بھی اس کا بڑا اہتمام. ملیشیا میں بھی غوث پاک کی 11ویں شریف کے بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. سوال تھا اس میں آخر میں یہ بھی تھا 11ویں شریف کے اہتمام کے کیا کیا فوائد ہیں اور کیا کیا اہتمام کریں 11ویں شریف میں؟ ثواب کا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کریں گے اس سال ثواب تو ہم محروم نہیں رہیں گے. پھر ہم کسی چھوٹے کو تحفہ دیں گے تو وہ تحفہ دے گا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، بڑے کو تحفہ دیں گے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. غوث پاک کو جب ہم تحفہ دیں گے تو ہمیں محروم تھوڑی چھوڑیں گے. تو بڑوں کے بھی بڑے ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت، غوث پاک فرماؤ حمایت، غوث پاک ہو ہم پہ عنایت. غوث پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مجنی احتیاط باکس کے ذمہ داران بھی جمع ہیں، اور دکانداروں کی بھی ایک اچھی تعداد ان کے ساتھ 3 دن کے سنتوں پر اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کل سے سیکھنے سکھانے کا بھی سلسلہ جاری ہے. یہ 3 دن کے لیے آئے ہیں جی جمعہ 3 راتوں کے لیے. یہ 2 راتیں گزاریں گے، ایک تو رات گزر چکی، آج کی رات بھی گزاریں گے، کل کا دن بھی ہے. یہاں بازار دیکھنے نہیں جائیں گے؟ ماشاء اللہ میں نے معلومات جو کی تھی تو بہت اچھا جدول ان کا رہا. یہاں پر سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں بھی بڑی اچھی تعداد میں لوگ جم کر بیٹھے ہیں. اچھا، ویسے عام طور پہ باہر سے 3 دن کے آتے ہیں، بولتے ہیں 3 دن کے لیے، دن کو تو ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. ہمارے فیضان مدینہ کے اطراف کی گلیوں میں رونقیں ہوتی ہیں کیا؟
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये मदनी अतियात बॉक्स जो रखते हैं कि 11वीं शरीफ की नीयत से ये अपने अगर बॉक्स में भी डाल दिया करें कुछ ऐसा एहतमाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, गोश्त पाक के इशारे सवाब के लिए डाल सकते हैं। माशाअल्लाह। ज़कात नहीं डाल सकते, ज़कात का फिर अलग हिसाब किताब होता है, ये तो नियाज के पैसे डाल सकते हैं इसमें। गोश्त पाक के इशारे सवाब के लिए डालेंगे तो और सवाब बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह, सारा साल डाल सकते हैं माशाअल्लाह। कितने डालने चाहिए वैसे? स्कूटर रोक के कोई है ना और लाइसेंस ना हो तो कितने लेता है ये आपको पता होगा। सिर्फ इतने से है ना छोटे से वो आपकी गलती पर वो कितने लेता है, तो कम से कम उतने अगर रोजाना डाल दिया करें तो ये नहीं हो सकता अपने से। चलो मैंने आपको एक नुस्खा दे दिया, और अल्लाह करे कि वो स्कूटर रोकने पर भी ना देना पड़े, रिश्वत तो हराम है, तो आपको मिसाल दी। और लाइसेंस के बगैर स्कूटर जो चलाते हैं ना ये भी गुनाहगार है। लाइसेंस कंपलसरी, बगैर लाइसेंस के चलाना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि अपने आप को जिल्लत पर पेश करना है कि वो रोकेगा। और ये तो आप 150 रुपये, पहले तो 150 होते थे, अब तो खुदा जाने 500-600 रुपये तो लेते होंगे शायद अब तो। ये जो मशवरा आप दे रहे हैं ना, ये जब शुरू हुआ था ना तो बगदाद भाई ने तवज्जो दिलाई, 11:11 हुए थे और 11वीं के न्याज का तस्करा हो रहा था। क्या बात है। तो यानी अब एक हस्ब तौफीक डालते रहे, मैं बोलूँ 500 डालो तो फिर ये ना 5 रुपये से भी जाएं अपने, तो हस्ब तौफीक रोज़ डालें, चाहे हर पीर शरीफ को डालें कि पीर शरीफ मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भी योम विलादत, पीर शरीफ मेरे मुर्शिद गौस पाक का भी योम विलादत। यहाँ जो मौजूद हैं हिम्मत करें, कुछ अच्छी अच्छी नीयतें भी करते जाएं। एक की नीयत आई 111 रुपये माशाअल्लाह उन्होंने नियत की। डेली। जी जी, क्या बात है। मानामा फैज़ान मदीना रबीउल आखिर 1440 ने, इसके सरे वरक टाइटल पेज पर लिखा है रोज़ी में बरकत का नुस्खा, ऊपर लिखा है अल्लाह, फिर लिखा है रोज़ी में बरकत का नुस्खा। ताजिर अपनी रोज़ाना की बिक्री यानी सेल का 1% 1%, जबकि तनख्वाह पाने वाला अपनी हर तनख्वाह की रकम से कम 2% यानी 2% निकाले और माहाना 11वीं शरीफ की नियाज करे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी रोज़ी में बरकत होगी। फिर ब्रैकेट में लिखा है अगर घर में नियाज करने में रुकावट हो तो किसी भी नेक काम में वो रकम खर्च कर दीजिए। और ये तहरीर माशाअल्लाह हमारे इस माह के माहनामा फैज़ान मदीना की टाइटल पेज पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद है। माशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। मैं आइल का काम करता हूँ और आइल कस्टमर को देते वक्त कुछ आइल ज़मीन पर गिर जाता है जो ज़ाया हो जाता है। ऐसा ज़ाया शुदा आइल गिरना कोई गुनाह तो नहीं? अपना गिरा या कस्टमर को इतना कम दिया जैसे, तब तो ज़ाहिर है कि जब अगर ये तय है कि भाई कस्टमर को इतना देना है, मसलन 100 ग्राम देना है, अब वो देते हुए आपके हाथ से गिर गया 100 ग्राम का, समझो कि 90 ग्राम रह गया, 90 ग्राम रह गया, तो ये 10 ग्राम की कमी आपने पूरी करनी है कि गिराया आपने है। ग्राहक ने कब्जा कर लिया, अब सारा ही गिर गया, तो ये ग्राहक का गया, आपका नहीं गया। अच्छा, अब अगर किसी ने अपनी कोताही से गिराया, चाहे ताजिर ने चाहे ग्राहक ने, जिसने अपनी कोताही से ये ज़ाया किया तो वो गुनाहगार है। और वैसे ही अगर ज़ाया हो गया, अपनी इसमें कोताही नहीं थी, हाथ से फिसल जाता है, गिर जाता है, तो गुनाह नहीं है। लेकिन वही कि वो ग्राहक और ताजिर वाला जो मैंने शुरू में जो मसला बताया उसका ध्यान रखना है कि आपके हाथ से गिरा या ग्राहक के हाथ से, कस्टमर के हाथ से गिरा, ये देखना होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
नापाक कपड़ों को साबुन से धोएं, क्या वो पाक हो जाते हैं? जवाब इरशाद फरमा दें। साबुन शर्त नहीं है, नापाक कपड़ों को पाक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि जो गाढ़ी नजासत है उसका अपना तरीका है, जो ऐसी नजासत जो नज़र ही नहीं आती सूख जाती है, जैसे कि पेशाब कभी बाज़ औक़ात नज़र नहीं आता, कभी दब्बा नज़र आ भी जाता है, लेकिन ये गाढ़ी नजासत नहीं कहलाती, तो इसका अपना तरीका है धोने का। ये रिसाला है कपड़े पाक करने का तरीका, छोटा सा रिसाला है मकतबतुल मदीना का, वो हासिल कर लीजिए और उसमें देख लीजिए। एक आसान तरीका अर्ज कर देता हूँ, जैसे कि पेशाब वाला हो गया कपड़ा, अब उसको पानी के नल के नीचे आपने रखा और ये पानी बह रहा है, इसका धो रहे हैं, और आपका जहन जो है सोच ये गालिब आ गई, यानी कि अब आपके जहन में ये बात जम गई कि नजासत को लेकर पानी जा चुका होगा, तो ये कपड़ा और हाथ वगैरह ये आपके पाक हो गए। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि बर्तन में डाल दिया उसको, बर्तन में पानी में डाला इसको, अब वो पानी के ऊपर नल खोला या बर्तन से डाल रहे हैं उस बर्तन में, और ये पानी और कपड़ा पूरा डूबा हुआ है उसके अंदर, तिनके वगैरह से डुबो दें तो, या भले हाथ पकड़ कर यूँ इसको डुबोया हुआ है अपने, और एहतियात से उसमें पानी डाल रहे हैं। अब ये पानी उस बर्तन से या बाल्टी से वो भर कर 2-1 हाथ यानी गज, आधा गज, 1.5 गज ये बह गया पानी, तो अब ये कपड़ा और उस बर्तन बाल्टी में जो पानी है ये सब पाक हो गए, जबकि नजासत का असर ना हो। अगर अब भी नजासत ही मौजूद है अंदर, उसका असर भी नजर आ रहा है, तो ये पाक नहीं होगा। तो इसका ये कि पहले जिस तरह भी हो सके उसको आप पाक कर लें, यानी या पाक नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी जो भी है नज़र आ रही है वो दूर हो जाए। जैसे पेशाब का दब्बा जो है वो ख़त्म कर लिया किसी तरकीब से, अपने आप को भी बचा कर रखा, और अब इसको बर्तन में डालकर यूँ उबार कर पानी पाक कर दिया तो पाक हो जाएगा। ये भी एक सूरत है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि पाक और नापाक कपड़े एक ही बर्तन में डाल करके चलो यार सबको इकट्ठा ही पाक कर लेते हैं, नापाक भी और पाक भी, तो इसमें यह कि पाक चीज़ को बिला ज़रूरत नापाक करना ये गुनाह है। तो अगर पाक और नापाक कपड़े मिक्स एक ही बाल्टी में डाले पानी के, तो ये डालना जो है ना, नापाकी छूटी इस पाक कपड़े को पहले लगेगी, फिर जाकर ये पाक होगा ना, तो ये नापाक करना ये गुनाह हुआ। इसलिए नापाक को अलग ही पाक करना होगा। खाली मेले कपड़े पता नहीं है कि नापाकी है पाकी है, तो इस पे वसवसे ना डालें कि मेला कुचेला मेल चाहे कितना भी हो ये पाक है। अब खाली इसकी कालक अगर नापाक होती तो कोयला तो कभी भी पाक नहीं होगा, हालांकि कोयला पाक है। ये काले कपड़े काले इमामे तो ये कभी भी पाक नहीं होंगे फिर तो, हालांकि ये है ही पाक, नापाक तो है नहीं, काला रंग होना ये नापाकी की दलील नहीं है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। क्या इशा के फ़र्ज़ और वितर की कज़ा अलग अलग कर सकते हैं? यानी इशा के फ़र्ज़ पड़े, समझो कि सुबह कज़ा कर ली और फिर शाम को वितर की कज़ा कर ली, जैसे यूं अगर है तो हो तो जाइए, लेकिन कज़ा का ये है कि जल्दी 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 निपटा ले। हाँ, साहिब तरतीब अगर है तो उसके लिए तो अगली नमाज पढ़ने से पहले पहले, जैसे अब इशा की किसी की कज़ा हो गई फ़र्ज़ और वितर, और उस पर 6 नमाजों से कम कज़ाएं हैं, तो अब उसके लिए तो ये फ़र्ज़ है कि वो फजर से पहले पहले, फजर की नमाज से पहले पहले ये कज़ाएं कर ले। हाँ, अगर किसने पढ़ ली तो नहीं होगी। अगर फजर का वक्त भी जा रहा है, अगर ये कज़ा करने बैठता है तो फजर का वक्त निकल जाएगा, सूरज निकल आएगा, तो पहले फजर पढ़े। अब ये क्या इसमें अब ये हरज नहीं होगी और फजर उसकी अदा हो जाएगी, मगर वो कज़ा तो जिम्मे बाकी है।
ہاں اگر 5 سے زیادہ نمازیں اس پر ہیں، 6 کا وقت نکل گیا چھٹی کا، تو اب یہ صاحب ترتیب نہ رہا، تو اس کا مطلب 6 قضا ہو گئی تو اب یہ صاحب ترتیب نہ رہا، نکل گیا۔ تو اب یہ کہ کسی کی 7 قضا ہو گئی، کسی پر ذمے ہے 7 8، تو اب یہ صاحب ترتیب نہیں ہے، تو اب یہ بھلے پہلے اس وقت کی نماز پڑھ لے، یا اب اس پر یہ کمپلسری نہیں ہے کہ پہلے اپنی زندگی کی جتنی باقی نمازیں وہ پڑھے پھر اب اس وقت کی پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی قضا عمری والے کنفیوز ہو جائیں کہ یار ہماری تو کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، جو وقت کی نماز ہے وہ بھی پڑھتا رہے، اور یہ جو نماز قضا پڑھی ہیں وہ بھی جلدی جلدی ادا کر لے، اور یہ واجب ہے کہ اس کو جلدی جلدی ادا کرے۔ یعنی کھانے پینے کے ٹائم، روزی روزگار کے ٹائم، جو بھی ضروری کام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو وقت ملے تو اس میں یہ جلدی جلدی اس کو قضا کو اپنے یعنی ادا کر رہے، اور یہ دنیا میں یہ بوجھ اتار دے اپنے اوپر سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگران مرکزی مجلس شورا کا صوتی پیغام ہے، سوال ہے، چلا رہے۔ اور ہمارے عمران پاس اتاری عرض کر رہا ہوں انڈونیشیا سے۔ اب مشاہدہ کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں رجوع کرنا، یعنی کہ ایک تو یہ کہ کیا، اور یہ بات ہمارے ذہن میں کیسے بیٹھتی رہے کہ چلو مفتی صاحب سے پوچھ لو، شرع رہنمائی لے لو، مفتی صاحب سے پوچھ لو، شرع رہنمائی لے لو، اسلام کیا کہتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ ہر طرف جیسے کہ کم و بیش ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ سب کر رہے ہیں یار یہ صحیح ہوگا، سب کر رہے ہیں صحیح ہوگا۔ یہ پختہ سوچ کہ جس کو ہم یوں کہیں کہ قدم قدم پر اسلام و دین کی رہنمائی، شرع رہنمائی ہو، اور میں اپنے بارے میں یہ ذہن بنا لوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے، یہ ذہن پختہ بن نہیں پا رہا ہے۔ بہت مسائل ہیں، اور اتنے مسائل ہیں کہ بس اللہ کی پناہ، اور اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ ذہن نہ ہونا کہ مجھے رہنمائی لینی ہے اور مفتی صاحب سے شرع رہنمائی لینی ہے، تو یہ کیسے بنے، کیسے ذہن؟ بہت آزمائش ہے اس میں، رہنمائی فرمائے نا۔ آپ نے صحیح توجہ دلائی کہ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کیجئے، اور رجوع وہ ہو سکتا ہے بہت سے سمجھتے ہوں کہ وضو کیجئے، یہ تجربہ ہے میرا کہ غلط فہمی کی وجہ سے کہ وہ رجوع کو وضو کوئی سمجھا تھا سمجھے، تو یہ رجوع کیجئے منے یہاں مراد یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت سے معلومات کر لیجئے، مسئلہ دریافت کر لیجئے، پوچھ لیجئے، یہ رجوع کر لیجئے۔ تو رجوع کر لیجئے بھی مجھے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہم یعنی باہر ملکوں میں جو ہے نا مسلمان، ان کی اردو بالکل ہی یعنی کہ وہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ بہت سو کو کچھ نہ کچھ سمجھ پڑھنے لگی ہے، باقی یا تو مقامی زبان بولتے ہوتے ہیں یا انگریزی بولتے ہوتے ہیں، باقی اردو کم آتی ہے۔ اب پاکستان میں بھی ایسے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے اردو کے کئی الفاظ۔ خیر، دارالفتہ اہل سنت سے معلوم کر لیجئے، یہ شاید سمجھ لیں گے اس کے معنی۔ اچھا، مزید ہے کہ ذہن کیسے بنے، یہ تو واقعی یہ بنانا ہی پڑے گا نا۔ جب گاڑی خراب ہوتی ہے تو میکینک سے رجوع کرتے ہیں، وہی رجوع کرتے ہیں نا، میکینک سے رابطہ کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، اس کے پاس گاڑی کو لے کر جاتے ہیں کہ اس کو کس طرح صحیح ہوگی ہے۔ بیمار پڑتے ہیں تو اپنے طور پر علاج ہر ایک نہیں کر پاتا، ظاہر ہے کوئی معمولی نزلہ ہو گیا، سر کا درد ہو گیا تو چلو یہ علاج معلوم ہے، تو اس طرح کچھ نہ کچھ مسئلے بھی انسان کو معلوم ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو لیکن بیمار پڑ گیا، وہ بیمار ہے بس، اب کیا کرے گا؟ بیمار تو ڈاکٹر سے رجوع کرے گا، ڈاکٹر کو پوچھے گا، ذہن بنا ہوا ہے کہ ڈاکٹر ہی اب میری مدد کو آوے، میرا علاج کرے۔ آپ کا کوئی یعنی کہ چوری چکاری ہو گئی، کوئی شناختی کارڈ ہی گم ہو گیا، اسکوٹر چوری ہو گئی، تو کیا خیال ہے؟ خود ڈھونڈتے پھریں گے یا پولیس سے رجوع کریں گے؟ تو اسی طرح مطلب یہ کہ اب آپ کو جانا ہے جنت میں، خود کو بچانا ہے دوزخ سے، تو کس سے رجوع کریں گے؟ انڈرسٹوڈ؟ علماء سے رجوع کرنا پڑے گا، علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ میرے یہ مسئلہ ہے، اب میں اگر یوں کروں تو جنت میں جاؤں گا کہ یوں کروں تو جنت میں جاؤں گا،
یہ تو عالم صاحب بتائیں گے, مفتی صاحب بتائیں گے. تو اس لیے مطلب اس کا ذہن تو بنانا ہی پڑے گا ہر معاملے میں. کپڑے پہننے درزی سے رجوع کریں گے, ظاہر ہے وہ سلائی کر کے دے گا. یعنی کہ سارے کام جو ہے نا اس کے ماہرین اسپیشلسٹ موجود ہیں, اور ہم ان سے رجوع کرتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ان سے معلومات کرتے ہیں. ایک دین کا معاملہ, دینی معاملات یہ ایسے رہ گئے کہ, اور ان کا ماہر جو ہے بتانے والا یہ مفت بتا رہا, پیسے بھی نہیں لے رہا, تب بھی اس سے نہیں پوچھتے, تب بھی اس سے معلوم نہیں کرتے. جبکہ ڈاکٹروں کو بھر بھر کے پیسے مٹھیاں بھر بھر کے دیتے ہیں نا. باقی سب جن کے نام گنوائے سب کے سب ان کے ماہرین پیسے لیتے ہیں. علم دین کے ماہرین پیسے نہیں لیتے, یہ ہم کو مفت میں مسئلہ بتاتے ہیں, پھر بھی ہم ان کے پاس نہیں جاتے. اچھا, اب ہم جن کے پاس گئے اس سے تھوڑا بہت دنیا بھی نقصان ہو جاتا نہ جاتے تو, لیکن اب جو ہم علم دین کے تعلق سے, شرعی مسائل کے تعلق سے اس کے ماہر سے رجوع نہیں کرتے تو نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ ایمان ہی برباد ہو جائے, دوزخ میں جانا پڑ جائے, ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑ جائے معاذ اللہ. اور ان کے پاس چلے جائیں گے تو لائن کلیئر اور جنت کا راستہ مل جائے گا. لیکن ہم پھر بھی, اور سارا مفت ہے یہ نظام, ہم نہیں جا رہے. کتنی بڑی کہ ہماری بدنصیبی ہے, محرومی ہے. تو اس لیے یہ ذہن بنانا پڑے گا, جبکہ جانا جنت میں ہے اور دوزخ سے خود کو بچانا ہے ہم کو. تو علماء کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہر آن اعلیٰ حضرت کے فرمان کا اسی طرح کا مفہوم ہے, ہر آن ہر لمحے انسان کو عالم کی ضرورت رہتی ہے, مسئلے پوچھنے کی ضرورت رہتی ہے. قدم قدم پر مسائل ہوتے ہیں. یہ عوام جانتے ہیں کہ مسائل بال سے باریک ہوتے ہیں, یہ بولتے ہیں یہ, لیکن یہ بال سے باریک مسائل بیچارے حل بھی خود کرنے بیٹھ جاتے ہیں, تو کچھ کا کچھ کر ڈالتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. والدین کمپیوٹر. لبیک. آپ کا نام؟ میرا نام محمد حسان رضا قادری ہے. عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی امیر اہل سنت, سوالات شروع کیجئے. اس میں بھی رجوع آ گیا, دیکھ لو, رجوع کرتا پائیں گے. خیر یہ بیچارہ اس کے تو یہ تو کمپیوٹر ہے, جو فیڈ کیا وہ نکلا, تو کیا معلوم اس کے معنی کیا ہے. تو خیر, یعنی یہاں رجوع سے مراد یہ ہوگا کہ شکریہ کے ساتھ میں اپنا جو بھی کہا ہے وہ غلط ہو تو اس کو واپس لے لوں گا. واپس کس طرح لیں گے یہ بھی مسئلہ ہے, یعنی یہ اپنی بھول قبول کر لوں گا کہ میں نے غلط بولا تھا. ہاں, والدین کمپیوٹر. قرآن کریم میں والدین کے حقوق یعنی رائٹس پر کتنی آیات مبارکہ ہیں؟ تقریباً 8 آیات. سبحان اللہ. کسی آیت کا کوئی حصہ سنائیں گے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ترجمہ کنزُ ایمان, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سبحان اللہ. والدین کمپیوٹر, والدین کی خدمت کرنا کیسا ہے؟ والدین کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت ہے. اگر ان کا دل خوش ہو جائے اور وہ دعا کر دے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ارے والدین کمپیوٹر, آپ نے ابھی کہا تھا کہ اگر غلطی کرتا پائیں تو آئیں بائیں شائیں نہیں کریں گے اور رجوع کریں گے, بول قبول کریں گے. تو آپ نے والدین کہا, والدین صحیح ہے نہیں ہے؟ صحیح, سب سناٹا ہے, یہ سب والدین بیٹھے ہوئے لگتا ہے. والدین کوئی کوئی ہوگا, لام کے نیچے زیر ہے. عرب میں سوچ رہا تھا کہ میں ماں باپ کمپیوٹر بولوں, لیکن ہم والدین سبھی والدین بول رہے ہیں. لام کو ساکن پڑھ رہے ہیں, لام ساکن نہیں ہے, لام کے نیچے زیر ہے. والدین والدین والدین. تو کمپیوٹر میں جو فیڈ تھا وہ نکلا تھا. تو کمپیوٹر
کا جو چلانے والا ہے وہ بھی نوٹ کر لے, والدین. والدین. دیکھو نا, یہ ابھی آیت پڑھی نا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اس میں والدین نہیں پڑھا آپ نے, تو والدین یہ قرآنی لفظ ہے, والدین ہی کہنا چاہیے. اچھا والدین کمپیوٹر, یہ تو بتائیے والدین کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھنے کا کتنا ثواب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے, جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے. سبحان اللہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. انہیں رحمت کی نظر, محبت کی نظر سے دیکھے. بعض اوقات تو غصے میں دیکھتے ہیں نا, خار میں دیکھتے ہیں, آنکھیں نکالتے ہیں, امی استری نہیں کی, دیر ہو رہی ہے, کھانا نہیں نکالا, یہ کیا پکایا ہے, یہ میں نہیں کھاتا. تو یہ دیکھ کر کہہ تو رہے ہیں لیکن یہ ڈرا رہے ہیں امی کو, ہے نا. یہ رحمت کی نظر تو نہیں ہے, محبت کی نظر نہیں ہے, محبت کی نظر سے. اولاد پر باپ کے حقوق زیادہ ہیں یا ماں کے؟ اولاد پر ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے. والد جنت کا کون سا دروازہ ہے؟ والد جنت کے سب دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. ماشاء اللہ. اچھا اب سوچ سمجھ کے بتائیے گا, والدہ کے قدم چومنا کیسا ہے؟ حدیث پاک میں ہے, جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسا دیا. ماشاء اللہ. ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا, اس کو کیا سزا ملی؟ اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا, اس پر اس کی ماں نے اسے بددعا دی اور وہ گونگا ہو گیا. یہ سمندری گنبد صفحہ 9 پر ایک حکایت لکھی ہے. ماں نے بلایا, اس نے جواب نہیں دیا تو ماں ناراض ہو گئی, اس نے بددعا کری تو وہ جواب نہ دینے والا بیٹا جو تھا گونگا ہو گیا. زبان سے اب وہ بولنے سے محروم ہو گیا, بول نہیں سکتا تھا. والدین کمپیوٹر, یہ تو بتائیے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ امی ابو کو دور سے آتا دیکھ تعظیماً کھڑے ہو جائیں, ان سے آنکھیں ملا کر بات نہ کیجیے, بلائے تو فوراً لبیک یعنی حاضر ہوں کہیں. آپ جناب سے بات کیجیے, ان کی آواز کے سامنے ہرگز اپنی آواز بلند نہ ہونے دیجیے. سبحان اللہ. کیا کوئی شخص والدین کے حقوق سے بری جز ذمہ ہو سکتا ہے؟ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں, ان سے بری ذمہ ہونا ممکن نہیں. والدین کے نافرمان کو آخرت میں کیا سزا ملے گی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت شان ہے, معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آنکھ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے, تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو بڑا بھلا کہتے تھے. دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا, ورنہ ہے اس پہ خسارہ آپ کا. کل توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑھی. واہ ماشاء اللہ, بڑی تیاری کر کے آئے ہیں. کوئی نعرے بھی لگائیں گے؟ اس پر کیا نعرے لگاؤں؟ سلطان ولایت, غوث پاک, ولیاب حکومت, غوث پاک, شہباز کتابت, غوث پاک, فانوس ہدایت, غوث پاک, اے رب کی رحمت, غوث پاک, اللہ کی رحمت, دریائے کرامت, غوث پاک, دلجائے مصیبت, غوث پاک, او میری شفاعت, غوث پاک, دلوائے جنت, غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک. مرحبایا غوث پاک, مرحبایا غوث پاک, مرحبایا غوث پاک. ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ.
اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل مفتی اسلام بنائے، دعوت اسلامی کا مبلغ بنائے، والدین کا واقعی حقیقی فرما بردار بنائے. آمین. ہمارے حسان مدنی منع کے ابو کے لیے یہ ایک مدنی باکس اور 111 روپے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، مرشد کی آل پر نور کی برسات ہو. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. امداد کن امداد کن ازبر بیگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم. دستگیر امداد کن امداد کن. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوب
نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم دکھا نیلا گنبد دکھا غوث اعظم امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد تیرے اس باغ کی بہاروں کو تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی کی لگے نظر مرشد نہ کسی کی لگے نظر مرشد نہ کسی کی لگے نظر مرشد ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد صدقہ بغداد کی فضاؤں کا صدقہ بغداد کی فضاؤں کا صدقہ بغداد کی فضاؤں کا دل کا مہکا رہے نگر مرشد دل کا مہکا رہے نظر مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم پہ رکھ
رکھنا سدا نظر مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرات فقہ شریعت اور طریقت کا ہے مجھ